بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کے پاس مدرسے میں کئی کمپیوٹر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ایک ہی ہو، یعنی وہ ڈیٹا جتنا بھی ہے ہمارا وہ ایک فائل میں سیو ہوتا رہے، لیکن اس سافٹ ویئر کو چلانے والے مختلف کمپیوٹر میں استعمال کر سکیں۔ یعنی کہ بعض کی ذمہ داری یہ ہو کہ ان کا کام صرف نئے اندراج کرنا ہے، بعض کا کام یہ ہو کہ ان کا کام صرف نتائج تیار کرنا ہے، اور بعض کی ذمہ داری یہ ہو کہ انہوں نے صرف آمدنی و اخراجات کا حساب کتاب لکھنا ہو، اور جس طرح وہ اپنی مرضی سے مناسب سمجھیں ذمہ داری دے دیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر ایک کمپیوٹر کے ساتھ ایک روٹر لگایا جاتا ہے، یعنی اس کو نیٹ ورک پورٹ بھی کہتے ہیں اور ڈیٹا پورٹ بھی کہتے ہیں۔ آپ کمپیوٹر والے کے پاس جائیں گے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے آپ کے پاس کمپیوٹر ہیں، جتنے کمپیوٹروں کو آپ اپنے ایک کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس حساب سے دکاندار سے اتنے پورٹ والی وہ ڈبی لے لیں، یعنی نیٹ ورک پورٹ، اور ساتھ جتنے کمپیوٹر ہیں مدرسے میں، یعنی اگر 4 کمپیوٹر ہیں تو پھر آپ کو 4 الگ الگ کیبلز خریدنی پڑے گی، لین کیبل ان کو کہتے ہیں، تو آپ خریدیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، ایک تو ڈیٹا پورٹ جس میں آپ وہ کیبل لگائیں گے، اور دوسری چیز جو وہ ڈبی، یعنی پورٹ جو نیٹ ورک پورٹ ہے وہ ڈبی آپ کو چاہیے۔ تصویر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں وہ اس کیسی ہے۔ دیکھیں یہ تصویر ہے، یہ تو وہ تار ہے لین کیبل جو آپ کے کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں یا ڈیٹا پورٹ ہے اس میں کنیکٹ لگے گی، یعنی یہ 4 پورٹ ہیں۔ بعض اس سے زیادہ والی بھی ہوتی ہیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے تو آپ اتنی دکاندار سے خریدیں۔ تو ابھی چونکہ جس نے یہ تصویر سینڈ کی ہے اس کو شاید 4 کی ضرورت تھی تو اس نے یہ 4 والی خریدی ہے۔ تو یہ تار ہے اور یہ وہ ڈبی ہے نیٹ ورک پورٹ۔ یہ آپ دکاندار کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی خود ہی رہنمائی کر دے گا۔ مختلف قیمتیں کمپنی کے اعتبار سے اس کی مختلف قیمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اندازاً 500-600 تک یہ مل جائے گی۔ آپ دکاندار کے پاس جائیں، آپ اس دکاندار کو اپنا مقصد بتائیں کہ ہم کس مقصد کے لیے لینا چاہتے ہیں، تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ آپ کو کون سی چیز ضرورت ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے مدرسے میں صرف 2 کمپیوٹر ہیں، یعنی ایک آپ کا ہے اور ایک دوسرے حضرت کا ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں گے کہ صرف کیبل لیں گے۔ آپ یہ لین جو یہ کیبل نظر آ رہی ہے آپ کو، اس طرح کی لین کیبل لیں گے، یہ آپ کو ڈبی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر آپ اسی تار کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس طرح ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے اس ڈبی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ ڈبی کی ضرورت تبھی ہوتی ہے جب 1 سے زائد کمپیوٹر آپ کے مدرسے میں ہوں، یعنی 2 سے اوپر۔ ایک تو آپ کا اصل کمپیوٹر ہے جس میں ڈیٹا اصل فائل موجود ہوگی، اس کے علاوہ 2 اور موجود ہوں، 2 سے زائد، تو پھر تب آپ کو اس ڈبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے مدرسے میں صرف 2 کمپیوٹر ہیں، ایک آپ کا اور ایک دوسرے کا، تو پھر آپ کو اس ڈبی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے صرف یہ کیبل لینی ہے۔ جب آپ خرید کر 2 کمپیوٹر کو کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے، یعنی جتنے کمپیوٹر بھی ہیں ان کو کنیکٹ کر دیں گے، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان کی نیٹ ورکنگ کریں گے، یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سی ڈرائیو میں جائیں، یعنی آپ نے جس فائل کو شیئر کرنا ہے، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مدرسہ سافٹ ویئر ہے تو یہ مدرسہ سافٹ ویئر ان باقی کمپیوٹر میں بھی کام کرے، تو چونکہ آپ نے مدرسہ سافٹ ویئر کے لیے یہ نیٹ ورکنگ کی ہے تو پھر آپ اسی کو شیئر بھی کریں گے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی چیز شیئر نہیں کرنی، اگر کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ سی ڈرائیو میں جائیں گے اور یہ MMS اردو والا فولڈر آپ دیکھیں، اور یہ فولڈر ہے MMS ڈیٹا۔ ہم نے اس ڈیٹا والی فائل کو دوسرے کمپیوٹر میں بھی شیئرنگ دینی ہے، یعنی ہمارا جتنا ڈیٹا بھی ہے، ہم جو بھی ریکارڈ ہم اس سافٹ ویئر میں لکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جتنا بھی آپ کو سافٹ ویئر نظر آ رہا ہے یہ والا، اس کا تمام ڈیٹا اس جگہ سیو ہوتا ہے، اس فائل میں، یہ فائل۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے کمپیوٹر بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں وہ جو ایکٹیویٹی کریں، جو کچھ بھی لکھیں تو وہ اس ڈیٹا فائل میں سیو ہوتا رہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں گے، اس پر رائٹ کلک کریں گے اور اس کی پراپرٹی میں جائیں گے۔ یہاں سے سب سے پہلے تو آپ نے سیکیورٹی میں جانا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ آپ کے پاس ایوری ون لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے،
اگر نہیں لکھا ہوا تو پھر آپ کو خود یہاں سے لکھنا پڑے گا. ایڈٹ میں جائیں, یہاں ایڈ پہ کلک کریں, یہاں لکھ دیں ایوری ون لکھ کر یہاں سے اوکے کر دیں, اور یہ جو نیچے الاؤ لکھا ہوا ہے ان سب کو الاؤ کر دیں, سب پہ گڈ کا نشان آ جانا چاہیے. بس جب یہ ہو جائے تو اپلائی کر کے اوکے کر دیں. یہاں تک ہو گیا. اب آپ یہاں شیئرنگ پہ جائیں, یہاں پہ ایڈوانس پہ کلک کریں, شیئر دس فولڈر, اور یہاں پہ پرمیشن پر دیکھیں, پرمیشن کو اوپن کریں, یہاں پہ بھی الاؤ کر دیں. الاؤ کر کے ایوری ون پہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ الاؤ کر کے اپلائی کر دیں, اوکے کریں. ایک کام ہو گیا. اور دوسرا یہاں پہ آپ ڈالر کا نشان ڈال دیں, اس طرح دیکھیں یہ ڈالر کا نشان آ گیا ہے. یہ جو اوپر گنتی لکھی ہوئی ہے کی بورڈ پہ, چار کے بٹن پہ یہ ڈالر کا نشان ہے, اور اپلائی کریں, اوکے کر دیں. اور دیکھیں یہاں پہ ایک لنک شو ہو چکا ہے. آپ نے یہاں سے اس لنک کو کاپی کرنا ہے, کاپی کر کے اب مدرسہ سافٹ ویئر کو اوپن کرنا ہے. یہ مدرسہ سافٹ ویئر پہلے سے اوپن ہے. متفرق میں جائیں, ترتیبات میں جائیں, اور یہ پیچیدہ ترتیبات لکھا ہے, جہاں لکھا ہوا یہ جو ہم نے اپ ڈیٹ میں نئی آپشن ڈالی ہے, یہ وہ آپشن ہے. اس پہ کلک کریں, اور یہاں سے ترمیم فعال پہ کلک کر کے اس بٹن پہ کلک کریں. بٹن میں کلک کیا. اب دیکھیں یہاں اوپر ادھر خالی جگہ پہ کلک کریں, اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ڈیلیٹ کر کے اور جو لنک ہم نے کاپی کیا تھا وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیں, اور انٹر کا بٹن کی بورڈ سے دبائیں. اب دیکھیں جیسے ہی انٹر کا بٹن دبایا تو یہ شیئر والی فائل خود بہت سامنے آ چکی ہے. اب اس پہ کلک کریں اور یہاں سے اوکے کر دیں, اور یہ دیکھیں اس نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ فائل شیئر ہو چکی ہے. اب جتنے بندوں نے بھی آپ کو آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, یعنی آپ ایک تو یہ اصل کمپیوٹر ہے جس پہ آپ نے شیئرنگ کی ہے, یہ اصل کمپیوٹر ہے. ابھی جس نے آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اپنا کمپیوٹر منسلک کرنا ہے, کنیکٹ کرنا ہے, یعنی ڈیٹا لکھنے کے لیے, تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ لنک جو دیا ہوا ہے اس کو کاپی کر لیں. آپ ادھر سے کاپی کریں, یہ لکھا ہوا ہے ادھر سے آپ پھر کاپی کر لیں. جب آپ کاپی کر لیں تو پھر ان دوسرے کمپیوٹر میں جا کر آپ نے شیئرنگ کے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ نے وہاں پہ کچھ نہیں کرنا. آپ نے صرف ان کے کمپیوٹر میں جا کے یہ مدرسہ سافٹ ویئر کو اوپن کرنا ہے. اوپن کر کے ان کی اس ترتیبات میں جا کے, پیچیدہ ترتیبات میں جا کے, اور یہاں پہ ان کا لنک پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کر کے اوکے کر کے اس فائل کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دینا ہے. لیکن یاد رہے کہ آپ نے ان کے کمپیوٹر میں باقی کوئی سیٹنگ نہیں کرنی جو آپ نے شروع میں کی ہے, بلکہ ان کے کمپیوٹر میں صرف آپ نے اس لنک کو یہاں پہ لانا ہے بس. تو جیسے ہی آپ یہ کریں گے, جس کے کمپیوٹر میں بھی اس طرح کی سیٹنگ ہو جائے گی, اس طرح کا لنک ان کے پاس آ جائے گا اس ترتیبات, پیچیدہ ترتیبات میں, تو اب گویا کہ وہ کمپیوٹر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا ہے. اب جو بھی وہ فائل کام کرے گا, اور اس سافٹ ویئر میں جو بھی کام کرے گا, تو وہ آپ کے پاس بھی سیو ہوتا رہے گا. لیکن اس کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ چونکہ آپ کے کمپیوٹر میں اوریجنل فائل پڑی ہے, یعنی جس میں ڈیٹا سیو ہوتا ہے, تو آپ کے کمپیوٹر کا بھی آن ہونا ضروری ہے. جس وقت وہ دوسرے حضرات کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوں گے, تو اس وقت اگر آپ کا کمپیوٹر آن ہوا تو تبھی ان کا ڈیٹا آپ کی فائل میں سیو ہو سکے گا, اس کے علاوہ سیو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب بھی آپ کمپیوٹر پہ کام کریں, تینوں حضرات جتنے حضرات بھی کمپیوٹر والے ہیں, تو اصل کمپیوٹر کا آن ہونا ضروری ہے, یعنی جو مین کمپیوٹر ہے جس میں سافٹ ویئر کی اوریجنل ڈیٹا فائل پڑی ہوئی ہے.